بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کلاس نمبر 12 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے 80 تک ہم لفظی ترجمہ مختصر اور آسان تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ بھی لازمی دیا کریں، ہو سکے تو شیئر لازمی کریں۔ اگر شیئر کرنے سے آپ کی وجہ سے کوئی قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں سے چن لے۔ اہل قرآن کون ہے؟ جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 سے۔ اس میں آ کا مطلب ہے کیا؟ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقت حالانکہ یقیناً کانا ہمیشہ سے ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا، ثم پھر یحرفونہ بدل دیتے ہیں، اس میں یحرفون بدل دیتے ہیں ہو اس کو، یحرفونہ بدل دیتے ہیں، من بعد اس کے بعد، ما جو عقلوہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ انصار کے بارے میں تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو یہود حلیف تھے، ان کے درمیان ریاضت اور ہمسائیگی تھی، وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ جو یہود ہیں وہ بھی اسلام لے آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود کا یہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت فرما برداری کو اختیار کر لے گا؟ ان کے آباء و اجداد نے بھی بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ تم ان سے طمع رکھتے ہو جنہوں نے اپنے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ ان میں سے ایک فرقہ ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ کہ ان میں سے ایک فرقہ ہے، حالانکہ یعنی ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ سننے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہود کلام اللہ سے ایک سن کر، خوب سمجھ کر، جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ یوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کلام اس لیے سنتے تھے کہ اسے بدل ڈالیں۔ تحریف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالنا چاہیے اور اس کے الفاظ بدلے جائیں، معنی بدل دیے جائیں یا اس کی تفسیر بدل دی جائے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہودی تو تورات کو سننے اور سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے، کہ توجہ دلائی ہے کہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر، جانتے بوجھتے ارادے سے کرتے تھے، اور یہ وہ جانتے تھے
یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہیں، اس لیے ان کی چال بازی، منافقت، فریب کاری کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں اور اذا جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے واذا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، خلا تنہا ہوتا ہے، بعضهم بعض ان کے الی طرف بعدن بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما جو فتح کھول لی ہیں اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، لیحاجو جھگڑا کرے تم سے، بھی ان کے ساتھ، عند پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کرے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ محمد بن اسحاق نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائے، مگر وہ خاص تمہارے لیے یعنی ہے، یعنی کہ ہمارے نہیں، یعنی کہ جب وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے تو محض صرف اور صرف زبان سے ہی اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ خلا بعضهم الی بعض اور جب بعض ان کے بعد کی طرف تنہا ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ ایک دوسرے کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، یعنی جب وہ اکیلے ہوتے ہیں یہودیوں سے ملتے ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ان سے کہتے ہیں اتحدثونہم بما کیا تم وہ باتیں بتاتے ہو، بما جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں، کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو، یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی کہ اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ تم انہیں وہ بات بتا رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا کیا نہیں، اس میں آ کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب ہے نہیں، اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان یقیناً، اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کے عقیدے کی خرابی کی وضاحت فرمائی ہے۔ آگے آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا مگر، امانیہ چند آرزویں ہیں، وَإِنْ اور نہیں،
ہم وہ الا مگر یظنون وہ گمان رکھتے، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے ان پڑھ لوگوں کا حال واضح کیا گیا ہے کہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، اور اہل کتاب میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں ہیں نا، کہ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، کہ جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے۔ اس سے مراد منہ کی جھوٹی باتیں ہیں، یعنی وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، تلاوت کے سوا ان کا کتاب میں کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی بھی خبر نہیں ہے، کہ وہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے نا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ، پس تباہی ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَیْدِہِم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیشتروا تاکہ وہ وصول کریں، بھی اس کے بدلے میں، ثمناً قیمت، قلیلا تھوڑی، فویل تو تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز کی جس کی وجہ سے، کتبت لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں، پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدلتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات میں تحریف کرتے ہیں اور تحریف شدہ آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی فوائد حاصل کریں، مثلاً مال، عزت اور اقتدار، مقبولیت عامہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے تورات کی نصوص میں سے ہیں، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اس کے ساتھ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا یہود کے ظلم کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اس طرح ایک جانب ان کا جو سچا دین چھپا لیتے ہیں، اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، یعنی کہ تھوڑی قیمت وصول کر لیں، کہ وہ اس تحریف کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہود جو تھے وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کرتے تھے، کہ وہ اس تحریف کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیں، کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں قیمت ہے جو پوری زمین کی دولت ہو تب بھی قلیل ہے، یعنی کہ تب بھی تھوڑی ہے۔ یہودی عالم جو تھے نا وہ اپنے علم سے دنیا کماتے تھے، وہ عوام کو مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے تھے، تو اس سے ان کے اوپر نذرانوں کی بارش کر دی جاتی تھی، اور یہ لوگ مفت جنت کے بدلے میں ان علماء کو دنیا فراہم کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ پس ان کے لیے تباہی ہے
اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت یہ ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کما رہے ہیں، اس کے بدلے ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ ویل عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے۔ آگے لاسٹ والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، ہمیں چھوے گی، تمسنا، ہمیں چھوے گی، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودہ، گنے ہوئے۔ قل، آپ کہہ دو، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ تعالیٰ کے پاس، عہدن، کوئی عہد، فلن، تو کبھی نہیں، یخلف، خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے عہد کی، ام یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ ہمیں جو آگ ہے نا، جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی مگر گنے ہوئے چند دن کے علاوہ۔ کہ یہود کا آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں جو جہنم کی آگ ہے صرف تھوڑے دن ہی چھوے گی، پھر ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اس عقیدے کی وجہ سے یہود اپنے اللہ تعالیٰ کا لاڈلا سمجھتے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم ہر 1000 کے بدلے میں ایک دن دوزخ میں رہیں گے، اس لحاظ سے جہنم جانے کی کل مدت 7 دن بنتی ہے۔ اور ان میں سے کچھ خیال کرتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی ہے، عبادت کی ہے، اس لیے 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ یہاں پر آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے سے، جواب دہی کے احساس سے، نیک اعمال سے روک دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یعنی اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لے رکھا ہے، ایسا ہے تو وہ وعدہ شکنی ہرگز نہیں کرے گا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم ایسی بات کہتے ہو جس کی حقیقت سے خود ہی ناواقف ہو؟ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟ یہاں پر یہود کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے وہ نافرمانیاں کر کے مطمئن رہتے تھے۔ یہاں پر یہود نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو لوگ اس خوش گمانی میں مبتلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حقوق محفوظ ہو چکے ہیں، سچی دعوت پر ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ سچی دعوت اپنی میٹھی نیند اور میٹھے خواب جو ہے خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح مشترکہ سبب یہ ہیں کہ یہ یقین کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوے گی، یعنی عقیدے کی خرابی کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوبارہ سے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور کمنٹ بھی دینا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔